अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और नौशीन अपने चैनल पर अपने सभी सुनने वालों को वेलकम कहती है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज लेकर आई हूँ, खौफनाक कहानियाँ लेकर आई हूँ जो मेरे लिसनर्स ने मेरे साथ शेयर की हैं। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर कर रहे हैं डॉक्टर आबिद। डॉक्टर आबिद कहते हैं कि मैं रावलपिंडी का रिहायशी हूँ और मैं इस्लामाबाद CMH हॉस्पिटल में डॉक्टर हूँ। मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाला एक नाकाबिले फरामोश वाक़या शेयर करना चाहता हूँ, ऐसा हॉरर इंसिडेंट जिसको मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में फ़ेस किया है। ईयर 2008 की बात है। मेरा बिल्कुल न्यू एडमिशन हुआ था बाचा खान मेडिकल कॉलेज मर्दान में। वहाँ पर मैं हॉस्टलाइज था और वहीं पर हम लोगों के हॉस्टल के बिल्कुल करीब ही एक मार्केट थी, बाज़ार था एक जो देर रात के खुला रहता था। एक दफ़ा मैं उसी बाज़ार में था, मुझे कुछ चाहिए था तो मैं वहाँ पर गया हुआ था। वापसी पर मुझे काफ़ी ज़्यादा देर हो गई, तकरीबन रात के 2 बजे का टाइम था। मैं जो ही अपने हॉस्टल की तरफ वापस जा रहा था, वहीं पर उस पूरी बिल्डिंग में जहाँ पर हम लोगों का हॉस्टल भी था, कॉलेज भी था, वहीं पर एक साइड पर मॉर्ग हाउस था, मुर्दा खाना। मैं चलता हुआ जा रहा था, एकदम से मैं क्या देखता हूँ कि स्ट्रेचर को कोई चलाता हुआ उस मुर्दा खाना की तरफ लेकर जा रहा है, लेकिन चलाने वाला इंसान नज़र नहीं आ रहा। जब मैंने उस स्ट्रेचर को मूव होते देखा तो मैं खड़ा हो गया और मैंने इधर उधर जब देखा तो मुझे कोई भी वहाँ पर इंसान नज़र नहीं आया। मुझे थोड़ा सा तज्जुब भी हुआ और अजीब भी लगा कि स्ट्रेचर को ये मॉर्ग हाउस की तरफ कौन लेकर आया है। अगर कोई लेकर आया भी है और इसको कोई चला भी रहा है तो वो नज़र क्यों नहीं आ रहा। मैं फ़ौरन से गया, मैंने गार्ड को बुलाया, सिक्योरिटी गार्ड को, और मैंने उससे पूछा कि यहाँ पर स्ट्रेचर को कौन लेकर आया है। जब गार्ड ने देखा तो उसने कहा कि मैं नहीं जानता, ना ही मेरे सामने इसको कोई लेकर आया है। फिर मैंने गार्ड को ये कहा कि तुम यहाँ से इस स्ट्रेचर को ले जाओ। वो स्ट्रेचर को लेकर चला गया। मैं वहाँ से अपने हॉस्टल की तरफ जाने लगा। भी मैं थोड़ा सा ही आगे बढ़ा था, मुझे अपनी बैक साइड से एक बहुत अजीबोगरीब हंसी की आवाज़ आई, जिस तरह से कोई हंस रहा है। और वो हंसने की आवाज़ किसी फीमेल की थी, किसी औरत की थी। मैं एकदम रुका और मैंने जब पीछे पलट कर देखा तो उसी तरफ जिस तरफ वो स्ट्रेचर था, मॉर्ग हाउस की तरफ, मैं क्या देखता हूँ कि एक औरत खड़ी है। वाइट कलर का उसका ड्रेस है, उसके बाल खुले हुए हैं और उसके बाल सारे चेहरे पर आए हुए हैं। मैंने जब इस तरह से एक औरत को खड़े देखा, उसकी इतनी भयानक हंसी की आवाज़ सुनी, मैं डर गया और मैं वहाँ से तेज़ी से भागने लगा अपने हॉस्टल की तरफ। जितनी तेज़ी से मैं भागा उतनी तेज़ी से ही वो मेरे पीछे भागी और एकदम से मुझे ये महसूस हुआ कि बहुत ठंडा एक बहुत तेज़ हवा का झोंका मेरे जिस्म के साथ आके टकराया और मैं गिर गया। मेरा खुद पर तवाज़न ही नहीं रहा। फ़ौरन से जब मैं उठा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैं बहुत डर गया और मैं सीधा भागता हुआ अपने रूम में आया। मेरा रूममेट जाग रहा था। जब उसने मुझे देखा कि मैं इतना परेशान और घबराया हुआ हूँ तो उसने मेरे से पूछा कि क्या हुआ, और मैंने फिर उसको सारी बात बताई। तो उसने मुझे ये बात समझाई कि मॉर्ग हाउस वाली साइड जो है वो हॉन्टेड है। दोबारा रात को कभी भी वहाँ पर अकेले मत जाना और ना ही उस तरफ से इतनी रात को अकेले गुजरना। ये मेरी ज़िंदगी की सच्ची खौफनाक कहानी है जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद आपका। अल्लाह आप सबको, हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। लिसनर्स, ये जो पिक्स आप लोगों ने अभी देखी हैं ये मुझे डॉक्टर आबिद ने ही शेयर की है, जो मैंने आप लोगों को दिखाई है। ये उसी मुर्दा खाना की है जिसकी इन्होंने बात की है। लिसनर्स, हॉस्पिटल वैसे भी बहुत ज़्यादा हॉन्टेड होते हैं। पैरानॉर्मल रिसर्च में ये बात प्रूव्ड है कि सबसे ज़्यादा जो हॉरर हैपनिंग है, सबसे ज़्यादा जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं वो हॉस्पिटल्स में रिकॉर्ड की गई हैं। वो ऐसा क्यों है? ऐसे इस टॉपिक पर पहले भी बहुत दफ़ा बात हम लोग कर चुके हैं, जिसमें आप लोगों ने भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दी है कि वहाँ पर नापाकी होती है, वहाँ पर उस तरह से सफाई का इंतज़ाम नहीं होता, पाक साफ जगह को नहीं रखा जा सकता। वहाँ पर हर किस्म के पेशेंट आते हैं। वो जगह, उसके कुछ वार्ड्स मखसूस जो होते हैं बंद रहते हैं, खाली रहते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि हॉस्पिटल का हर वार्ड, हर रूम ही यूज़ किया जाए। मोस्टली हॉस्पिटल्स जो होते हैं वो नंबर ऑफ़
स्टोरीज़ पर बनाए जाते हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लोर्स होते हैं। कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो बंद रहते हैं, लाइक ऑपरेशन थिएटर्स हो गए, 24 घंटे वहाँ पर सर्जरीज नहीं हो रही होती। फिर कुछ ऐसे वार्ड्स होते हैं जो मखसूस टाइम पर यूज़ किए जाते हैं, और जो मुर्दा खाना मॉर्ग हाउस होता है वो भी वहाँ पर होते हैं जहाँ पर डेड बॉडीज़ को रखा जाता है। इस वजह से भी वहाँ पर जिन्नात बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और हॉस्पिटल तो बहुत ज़्यादा हॉरर एक्टिविटीज़ हॉस्पिटल्स में रिकॉर्ड की गई हैं। ऐसे बहुत से हॉस्पिटल हैं जो मशहूर हैं, लेकिन लोग डर के मारे नहीं बताते, क्योंकि वहाँ पर लोगों ने जाना होता है, अपने इलाज के लिए जाना होता है। वहाँ पर इतने इतने मजबूर लोग जाते हैं जिनके पास कोई और जगह नहीं होती, फिर मजबूरन हॉस्पिटल्स में ही जाना पड़ता है। तो बहुत कुछ लोग देखते भी हैं, सहते भी हैं। कराची का भी एक हॉस्पिटल है, मुझे इसका नेम आई एम सॉरी नहीं पता। वो इस हद तक आसेब ज़दा है कि वहाँ पर जितने भी बच्चे जो हैं वो पैदा होते हैं वो एब नॉर्मल होते हैं। किसी का दिमागी तवाज़न ठीक नहीं होता, किसी के जिस्मानी अज़ा ठीक नहीं होते। वो हॉस्पिटल बाद में बंद कर दिया गया। वहाँ पर बहुत ज़्यादा अमवात होती थी। वहाँ पर दीवारों के ऊपर बहुत ज़्यादा भयानक स्केचेस बने हुए थे। वो इतने खौफनाक स्केचेस वहाँ पर कौन बनाता था? क्या उन लोगों ने वहाँ पर इसलिए हॉस्पिटल बनाया था इतना पैसा लगाकर कि वहाँ पर वो लोग खुद जाकर हॉरर स्केचेस बनाए, डरावनी तस्वीर बनाए? वो जिन्नात की तरफ से थी। मैंने एक दो जगह पर ये बात भी लिसनर्स सुनी है कि कुछ जिन्नात ऐसे होते हैं जो इंसान पर इस हद तक अपना आप तारी कर लेते हैं, इस हद तक उस इंसान पर वो सवार हो जाते हैं कि उसके हाथ से ही वो भयानक तस्वीरें बना देते हैं। ये जो लाहौर का, मेरे ख्याल से पता नहीं लाहौर का है या कराची का है, गिद्दू बंदर का पागल खाना, ये भी बड़ा मशहूर है। इसका भी पूरा एक वार्ड है जहाँ पर ये कहते हैं कि वहाँ पर कुछ ऐसे जादूगर आए थे जिन्होंने अमलियात किए थे, कुछ इस तरह से चिल्ले काटे थे, जिसके बाद उनका दिमागी तवाज़न पलट गया था। और फिर जब उनको उन पागल खानों में भेजा गया, उन असाइलम में उनको भेजा गया उनके रिलेटिव्स की तरफ से, क्योंकि वो इस हद तक एबनॉर्मल हो जाते हैं कि फिर वो घरों में रखने के काबिल नहीं होते। वो इंसान पर जानलेवा हमला भी कर लेते हैं, वो इंसान को जानी नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए फिर उनको लोग तंग आकर असाइलम में भेज देते हैं कि वहाँ पर उनकी ट्रीटमेंट हो सकती है। तो वहाँ पर भी ये दिखाया गया था कि वहाँ पर एक आदमी था और उसका बाजू विंडो में से इतना लंबा हो गया था, इतना लंबा हो गया था कि जब दूसरे लोगों ने देखा तो वो चीखें मारने लग गए। फिर उसके भी, उस हॉस्पिटल के भी उस वार्ड को बंद कर दिया गया, क्योंकि वहाँ पर बहुत से एबनॉर्मल लोगों की, बहुत से पागल हजरात की एकदम से मौत होना शुरू हो गई थी। उनको कौन मारता था? क्या वही जादूगर जो पागल हो चुके थे वो मारते थे? उन जो वार्ड्स उन लोगों ने बंद कर दिए थे, उनकी दीवारों के ऊपर भी वही भयानक स्केचेस थे। वो इतने खौफनाक थे। क्या वो उन जिन्नात की शक्लें थी? क्योंकि कोई इंसान तस्वुर भी नहीं कर सकता इतनी भयानक तस्वीरें बनाए। उसको कहाँ से आइडिया आएगा? उसको कैसे पता चलेगा कि जिन्नात की ये शक्लें होती हैं? वो कैसे जान सकता है कि जिन्नात ऐसे दिखते होंगे? हम लोगों का तो एक अजम्पशन होती है, हम एज्यूम ही कर सकते हैं कि जिन्नात इतने हॉरर होंगे या इतने भयानक होंगे जो हम हॉरर मूवीज़ में देखते हैं। लेकिन वो जो तस्वीर बनी हुई थी उन दीवारों पर, वो बहुत हॉरर थी। तो बिल्कुल ये बात सच है कि हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा हॉन्टेड होते हैं। बाज़ हॉस्पिटल, हर हॉस्पिटल की मैं बात नहीं कर रही, कुछ हॉस्पिटल होते हैं जो बहुत ज़्यादा आसेब ज़दा होते हैं। वहाँ पर जिन्नात अपना बसेरा कर लेते हैं, क्योंकि वहीं के कुछ वार्ड्स को बिल्कुल खाली छोड़ दिया जाता है। तो फिर जब लोग वहाँ पर जाते हैं तो जिन्नात अपना आप उन पर ज़ाहिर करते हैं। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मेरे साथ लाहौर से शेयर कर रहे हैं ज़ीशान नवीद। ज़ीशान नवीद कहते हैं कि मैं आपका रेगुलर लिसनर हूँ और मैं आपके साथ मेरे दो दोस्तों की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक खौफनाक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। मेरे क्लास फेलोज़ भी हैं, मेरे दो दोस्त हैं जिनका नाम, एक का नाम शहीर और एक का नाम दानियाल। इन लोगों ने एक दफ़ा कॉलेज में, इन लोगों का एक क्लास फेलो था तो उसकी कोई पार्टी थी, उसने अपने फार्म हाउस पर पार्टी रखी थी, उसने इनको भी इनवाइट किया। ये दोनों उसके फार्म हाउस पर पार्टी पर जा रहे थे। वहाँ पर जो है लाहौर का बहुत फेमस एरिया भी है, चालू पार्क जो है, जो एक पूरा कैनाल रोड है, उस तरफ ही उनका फार्म हाउस था। वो दोनों दोस्त
اپنے اس دوست کی پارٹی پر چلے گئے. وہ کہتے ہیں وہاں پر ایک بالکل نئی ایک سوسائٹی بھی بنی ہوئی تھی جس کو ان لوگوں نے کراس کر کے پھر اس فارم ہاؤس کی طرف ان لوگوں نے جانا تھا. جب وہ لوگ فارم ہاؤس پر چلے گئے، ونٹر سیزن تھا، شہیر اور دانیال دونوں اپنے بائک پر اپنے دوست کی پارٹی میں فارم ہاؤس پر چلے گئے. وہاں پر ان لوگوں نے کافی انجوائے کیا. واپسی پر ان لوگوں کو بہت دیر ہو گئی. ان لوگوں کو اپنے گھر واپس جانا تھا. وہاں پر ان کے اور بھی بہت سے دوست آئے تھے. انہوں نے اپنے دوست سے یہ کہا کہ ہم لوگوں نے جلدی واپس جانا ہے. ان لوگوں کا گھر اس فارم ہاؤس سے کافی دور تھا اور جو جالو فارسٹ پارک ہے اس ساری جگہ کو ان لوگوں نے کراس کر کے جانا تھا. سردیوں کا موسم تھا، وہاں پر سناٹا بھی بہت زیادہ تھا. یہاں تک کہ رات کے 12 بج گئے اور گھر سے بھی بار بار کالز آ رہی تھیں. شہیر اور دانیال نے اپنے دوست سے یہ کہا کہ ہم لوگوں نے واپس جانا ہے، جبکہ ان کے دوست نے یہ کہا کہ تم لوگ رات میرے پاس رک جاؤ اور صبح میں تم لوگوں کو خود چھوڑ آؤں گا. جس پر شہیر اور دانیال نے یہ کہا کہ نہیں، ہم لوگوں نے آج ہی اسی ٹائم گھر واپس جانا ہے، ہم لوگ رات رہنے کی پرمیشن لے کر نہیں آئے. پھر ان کے دوست نے یہ کہا کہ تم لوگ اپنا بائک ادھر میرے فارم ہاؤس پر ہی کھڑا کر دو، میں تم لوگوں کو گاڑی پر چھوڑ آتا ہوں. جس پر وہ لوگ بھی راضی ہو گئے کیونکہ رات بہت زیادہ تھی. ان لوگوں کو بھی ڈر لگ رہا تھا واپسی پر. جب وہ لوگ اپنے دوست کے ساتھ گاڑی میں آنے لگے تو اس کی گاڑی کا ٹائر پنکچر تھا اور اتنی رات کو اب وہ بھی چینج نہیں کیا جا سکتا تھا. مجبوراً ان دونوں کو اپنے ہی بائک پر واپس جانا پڑا. جب وہ لوگ اس سوسائٹی کو کراس کر کے وہاں سے گزر رہے تھے تو ان لوگوں کو ایسا محسوس ہوا کہ جس طرح سے ان کی بیک سائڈ پر کوئی روشنی سی محسوس ہو رہی ہے. ان لوگوں کو یہ لگا کہ ہو سکتا ہے اور بھی ٹریفک ہو. بے شک وہ جو راستہ تھا ویران تھا لیکن ٹریفک تو ہوتی ہی ہے. تھوڑی دیر کے بعد جب دانیال نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر پہلے روشنی نظر آ رہی تھی لیکن کوئی گاڑی یا بائک آتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا. ایک دم سے ان لوگوں کو ایسا محسوس ہوا کہ ان لوگوں کے بائک کے ساتھ کوئی بھاگ رہا ہے. جب ان دونوں نے دیکھا تو بہت بھیانک چہرے کا ایک آدمی سفید لباس میں ان کے موٹر بائک کے ساتھ ساتھ بھاگ رہا تھا. ان دونوں نے بہت اونچی اونچی چیخیں مارنا شروع کر دی. دانیال جو تھا وہ بائک کو چلا رہا تھا. اس نے بہت ہمت دکھائی اور بائک کو نہیں روکا. جتنی تیزی سے وہ لوگ بائک چلا رہے تھے اتنی تیزی سے ہی وہ جو مخلوق تھی اس روڈ کے اوپر ان کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی بھاگتی ہوئی آ رہی تھی. ان لوگوں نے آیت الکرسی پڑھی. جب وہ لوگ اپنے گھر کے قریب پہنچے، ابھی شہیر کا گھر آیا تھا، تو ایک دم سے ان کو اپنی بیک سائڈ سے بہت بھیانک آواز آئی اور وہ جو کوئی بھی مخلوق تھی وہ غائب ہو گئی. ان لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہم لوگ خیریت سے اپنے گھر آ گئے ہیں. پھر ان دونوں نے ساری بات اپنے گھر والوں کو بتائی کہ اس طرح سے ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہیپننگ ہوئی ہے اور دوبارہ کبھی بھی اتنی رات کو وہ لوگ وہاں سے نہیں گزرتے. یہ ایک اور انسیڈنٹ تھا جو ذیشان نوید نے لاہور سے میرے ساتھ شیئر کیا اپنے دو دوستوں کا. لسنرز، بالکل بہت سے ایسے علاقے مشہور ہو جاتے ہیں، ایسے روڈز مشہور ہو جاتے ہیں. آپ لوگوں کے ساتھ ایسی بہت سی سٹوریز میں نے آلریڈی شیئر کی ہیں. اور اسی جو لاہور کا ایک مخصوص یہ جو جہاں پر نہر ہے، ایک واٹر کینال کا جو روڈ ہے پورا، اس سے اور بھی میں نے پہلے بھی ایسی سٹوریز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں جو اسی روڈ سے ریلیٹڈ ہیں کہ کس طرح سے لوگوں کو وہاں پر جنات نظر آتے ہیں. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پورا روڈ ہی ہانٹڈ ہے. مے بی اس کے کچھ پارٹس ہانٹڈ ہوں، کوئی ایسی جگہ ہانٹڈ ہو جہاں پر مخصوص کچھ حصے ہوں جہاں پر جنات اور آسیب وغیرہ ہوں. تو آپ لوگ کوشش کیا کریں، جو لوگ بھی وہاں سے گزرتے ہیں، جو لوگ بھی وہاں پر رہتے ہیں، کہ جب بھی ایسی کسی جگہ سے گزریں تو آیت الکرسی پڑھ کر گزرا کریں، اپنے اوپر پھونک کر گزرا کریں اور سارے راستے درود پاک پڑھتے رہا کریں. آیت الکرسی اور درود پاک کی طاقت سے کبھی بھی کوئی ایسی جنات اور آسیب آپ کے قریب نہیں آ سکیں گے. لسنرز، پڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہی ہے ہمیرا کہتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ اپنی پھپھو کی زندگی میں پیش آنے والی ایک خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں. یہ تب کی بات ہے جب میری پھپھو بالکل ینگ ہوا کرتی تھیں. ان کی ایج تب 22 سال تھی. وہ لوگ گاؤں میں رہتے تھے. میری پھپھو کے بال بہت لمبے تھے اور بہت خوبصورت بال تھے. میری پھپھو بہت اچھی شکل و صورت کی تھیں. وہ تقریباً سبھی گاؤں کی لڑکیوں کی طرح ان کے ساتھ مل کر پانی بھرنے جاتی تھی نہر پر. میری پھپھو اکثر اپنے بالوں کی بھی چوٹی بنایا کرتی تھی اور کبھی کبھار پراندہ بھی پہنتی تھی. ایک دفعہ دوپہر کا ٹائم تھا تو میری پھپھو اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہی پانی بھر کر آ رہی تھیں. تو بالکل گاؤں کے ایک راستہ تھا، وہاں پر بہت زیادہ درخت تھے. وہ لوگ وہاں سے گزر رہی تھیں تو ایک دم سے پھپھو کو ایسا لگا کہ پیچھے سے
ان کی چٹیا کسی نے کھینچی ہے، جو چوٹی انہوں نے بالوں کی باندھی ہوئی تھی اس کو کسی نے کھینچا ہے۔ انہیں بڑا غصہ آیا کہ اتنی زور سے میری چوٹی کو کس نے کھینچا ہے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ میری جو فرینڈز ہیں ان میں سے کسی نے کھینچی ہوگی۔ جب انہوں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ان کے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، ان کے ساتھ ان کی 2 سہیلیاں تھیں جو بالکل ان کے ساتھ چل رہی تھیں۔ پھپھو نے کہا کہ کیا تم لوگوں نے میرے بال کھینچے ہیں؟ ان کی سہیلیوں نے کہا نہیں، ہم نے تو نہیں کھینچے۔ وہ بال اتنی زور سے ان کی چوٹی کسی نے کھینچی تھی کہ ان کو درد ہونے لگ گئی۔ وہ بڑی پریشان ہوئی، یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ کسی چیز کے ساتھ ان کا پراندہ یا وہ چوٹی اٹکی ہے، کیونکہ وہ تو چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ خیر وہ لوگ گھر آ گئے، وہ ان کی فرینڈز اپنے گھر چلی گئیں، وہ اپنے گھر آ گئیں، پانی انہوں نے رکھ دیا۔ شام کا ٹائم تھا تو وہ اپنی امی کے ساتھ بیٹھ کر کوکنگ کر رہی تھیں۔ ان کا گاؤں کا ہی جو کچن ہوتا ہے، مخصوص اوپن کچن جو ہوتا ہے جہاں پر مٹی کے چولہے بنے ہوتے ہیں، وہاں پر بیٹھ کر وہ لوگ کھانا بنا رہی تھیں۔ تو اپنی امی کے ساتھ ہی وہ بیٹھی تھی، ایک دم سے ان کو پھر ایسا لگا کہ ان کی چوٹی کسی نے بہت زور سے کھینچی ہے، ان کی چیخیں نکل گئیں۔ ان کی امی نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ دوپہر میں بھی جب میں پانی بھر کے لا رہی تھی اس وقت بھی میرے بالوں کی چوٹی کسی نے کھینچی تھی، ابھی پھر میرے بالوں کی چوٹی کسی نے کھینچی ہے اور بہت زور سے کھینچی ہے۔ ان کی امی نے جب اٹھ کر دیکھا تو ان کے بال جو تھے، وہ جہاں پر ان کی چوٹی تھی وہ جگہ بہت ریڈ ہوئی ہوئی تھی سر کی طرف سے، کیونکہ اتنی زور سے کھینچی تھی۔ وہ رونے لگ گئی، وہ بہت زیادہ ڈر گئیں۔ ان کی امی نے ان پر آیت الکرسی کا دم کیا اور انہیں کہا کہ آیت الکرسی پڑھ کے رکھا کرو، کیونکہ ان کی امی کے سامنے یہ بات ہوئی تھی، وہ اس کو اگنور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اب بھی سیم وہی بات ہوئی تھی کہ ان کے ساتھ نہ کسی چیز کے ساتھ وہ اٹکی تھی، ایک دم سے کسی نے کھینچ دی تھی۔ اب یہ معمول بننے لگ گیا، کبھی وہ بیٹھی ہوتی تھی تو ان کو ایسا لگتا تھا کہ ان کے بازو سے پکڑ کر کسی نے ان کے کپڑے کھینچے ہیں، لیکن وہ کھینچنے والا جو کوئی بھی تھا ان کو نظر نہیں آتا تھا۔ ایک دفعہ رات تھی، وہ لوگ سارے اپنے صحن میں سو رہے تھے، گرمیوں کا موسم تھا، ویسے بھی گاؤں کے لوگ ان کے آنگن صحن اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ وہیں پر ایک ٹپیکل کلچر ہوتا ہے چارپائیاں بچھانے کا۔ جو میری پھپھو تھی ان کی چارپائی اپنی امی کے ساتھ تھی۔ آدھی رات کا ٹائم ہوا تو پھپھو نے اونچا اونچا چیخنا شروع کر دیا۔ جب سب گھر والوں نے جاگ کر دیکھا تو ان کے بال جو تھے وہ چارپائی کے نیچے ان کی چوٹی لٹکی ہوئی تھی اور وہ چیخ رہی تھی کہ میرے بال چھوڑ دو، میرے بال چھوڑ دو۔ جب ان لوگوں نے دیکھا تو وہ اس کو کھینچنے والا کوئی نظر ہی نہیں آیا، اور ان کی جو پوری چوٹی تھی وہ کسی نے، جو چارپائی کا پاؤں ہوتا ہے اس کے نیچے دیا ہوا تھا، اور وہ چیخ رہی تھی کہ یہ چارپائی کے نیچے کیسے کوئی دے سکتا ہے۔ پھر ان کی امی نے اٹھ کر ان کے وہ بال باہر نکالے، ان کے بال بھی اس ٹائم اتنی ٹائٹ چوٹی باندھتی تھیں، وہ بھی بال بھی کھلے ہوئے تھے۔ اب وہ بہت پریشان رہنے لگی، انہوں نے چوٹی کرنا ہی چھوڑ دی، اب وہ جوڑا باندھنے لگی۔ اسی طرح سے اب ان کو بہت زیادہ بخار رہنے لگ گیا، کبھی کبھار ان کی حالت عجیب سی ہونے لگ جاتی تھی، کبھی ان کے سر میں درد شروع ہونے لگ جاتی تھی، وہ کافی دیر سوئی رہتی تھی۔ ان کی امی ہی گھر میں جو آیت الکرسی اور درود پاک وہی پڑھ پڑھ کر ان کو پانی پلاتی تھی اور پھونکتی رہتی تھی۔ مخصوص عصر کے بعد اور مغرب کے درمیان کا جو ٹائم ہوتا تھا، عصر اور مغرب کے درمیانی جو ٹائم ہوتا تھا، تب ان کے ساتھ یہ حادثہ بہت زیادہ ہوتا تھا کہ ان کے بال کوئی کھینچتا تھا یا جسم کے کسی بھی جگہ سے کپڑوں کو کوئی کھینچتا تھا۔ لیکن جو بالوں پر جو زیادہ اٹیک ہوتا تھا وہ آدھی رات کے ٹائم ہوتا تھا، جس ٹائم 2:30 سے 3:30 بجے کے دورانیے کا ٹائم ہوتا تھا۔ ایک دفعہ میری پھپھو جو تھی وہ کوکنگ کر رہی تھی، بیٹھ کر کھانا بنا رہی تھی، تو ایک دم سے ان کو کچھ جلنے کی اسمیل ہے، جیسے بال جلتے ہیں۔ جب انہوں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ان کے بالوں کی چوٹی کو نیچے کی طرف سے آگ لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے بہت کوشش کی اس آگ کو بجھانے کی، وہ آگ ان کے بالوں کو مسلسل جلا رہی تھی۔ انہوں نے اونچا اونچا چیخیں مارنا شروع کر دی۔ جب ان کی امی نے دیکھا ان کی چوٹی میں آگ لگی ہوئی تھی، آدھے سے زیادہ بال ان کے جل گئے تھے۔ وہ بہت روئی، ان کو کپڑوں کو بھی آگ لگنے لگی تھی، لیکن ان کی امی نے جلدی سے بجھا دی۔ پھر ان کے بال آدھے سے زیادہ تو چوٹی جل گئی تھی، بالکل جل گئی تھی بالوں کی، تقریباً کمر سے بھی اوپر تک جو بال تھے وہ جل گئے تھے۔ پھر فوراً سے ان لوگوں نے جب ٹائم دیکھا تو ابھی شام کے 7:30 ہی بج رہے تھے، تو وہ جو گاؤں کے امام صاحب تھے فوراً ان کے گھر گئے، ان کا گھر بھی گاؤں میں ہی تھا۔ امام صاحب کو ساری بات بتائی تو انہوں نے جب دم کیا تو امام صاحب نے کہا کہ اس پر جنات کا اثر ہے، اور وہ جو جنات تھے وہ اس کو جلانا چاہتے تھے، وہ اس کے بالوں کے ساتھ کھیلتے تھے۔ پھر انہوں نے ان کے بال جو تھے، امام صاحب نے کہا کہ آپ لوگوں نے ان کو نہیں کاٹنا۔ امام صاحب نے کینچی کے اوپر دم کیا اور ان کے بالوں کو وہاں سے تقریباً 2 انچ اور اوپر کاٹ دیا، کیونکہ بال بری طرح سے ان کے جل گئے تھے۔ بہت روئی وہ، اس کے بعد بھی وہ کافی عرصہ بیمار رہی، لیکن ان کے بال پھر بڑھے ہی نہیں۔ جتنے ان کے بال جلے تھے تب سے لے کے اب تک ان کے بال اتنے ہی ہیں، 1 انچ بھی ان کے بال نہیں بڑھے۔
پیر صاحب نے ان کو دم کیا، گلے میں تعویذ بھی ڈالنے کے لیے دیا۔ جب ان کے بال جل گئے تھے اس کے بعد انہیں بہت زیادہ ڈراؤنے خواب آتے تھے، اور وہ کہتی تھی خواب میں یہ دیکھتی ہوں کہ ایک بہت بھیانک جلے ہوئے چہرے والی عورت ہے جو میرے بالوں کو بیٹھ کر جلاتی ہے، اور یہ کہتی ہے کہ میں تمہارے بال جلا دوں گی، اگر اب تم نے چوٹی باندھی تو میں تمہارے بال جلا دوں گی۔ تقریباً 3 سے 4 ماہ تک ان کو وہ خواب بھی آتا رہا، وہ صدقہ خیرات کرتے رہے، پھر پیر صاحب سے دم کرواتے رہے۔ پیر صاحب نے انہیں سختی سے منع کر دیا تھا کہ اب نہر سے وہ پانی بھرنے نہیں جائیں گی، پھر انہوں نے پانی بھرنا چھوڑ دیا۔ پھر ان کے بھائی اور جو ان سے بڑی بہن تھی وہ کبھی کبھار اپنے بھائی کے ساتھ جا کر پانی بھر کے لے آتے تھے، نہیں تو ان کے بھائی خود ہی پانی بھر کے لے آتے تھے۔ یہ میرے پھپھو کی زندگی کی سچی خوفناک کہانی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ ہو میرا آپ کا۔ لسنرز، ہمیشہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ نہ کرے اگر کبھی بھی آپ لوگوں کے ساتھ کوئی بھی چھوٹا موٹا سا ایسا واقعہ ہونے لگے، کوئی ہیپننگ ہونے لگے جو سپر نیچرل ہو، جس کو آپ نے کبھی پہلے فیل نہ کیا ہو، تو اسی ٹائم کسی عالم حضرات کے پاس چلے جایا کریں۔ تب رجوع نہیں کرنا چاہیے جب پانی سر سے گزر جائے، باوضو رہا کرے۔ جو لوگ گاؤں میں رہتے ہیں، جو لوگ آج کل کے دور میں بھی اکثر لوگ ایسے ہیں جو نہروں سے پانی بھرنے جاتے ہیں، جو لوگ وہاں پر کپڑے دھونے جاتے ہیں، گاؤں میں یہ کلچر آج کے دور میں بھی ہیں، تو میں ان سے یہی کہوں گی کہ پلیز آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر دم کر کے جایا کریں، باوضو ہو کر جایا کریں، اور اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہم سب کو، آپ سب کو ایسے بھیانک حادثوں سے محفوظ رکھے۔ لسنرز، اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی، اور اپنے لیے رحم کی دعا مانگیں۔ یہ جو موذی مرض وبا پوری دنیا میں پھیل رہی ہے، اللہ اس سے پناہ دے، اللہ دنیا کے سب انسانوں کو اپنے حفاظت میں رکھے۔ اللہ سے رحم کی دعا مانگیں، اور اللہ سے گڑ گڑا کر یہ دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں اس موذی مرض، اس موذی وبا سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئے خوفناک کہانی میں۔ آپ لوگ بھی اپنی زندگی کو خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی پر۔ اس کے علاوہ نوشین ویٹ فیس بک آئی ڈی ہے، وہاں پر بھی آپ لوگ شیئر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ کمنٹ باکس میں بھی شیئر کرنا چاہیں تو آپ لوگ کمنٹ باکس میں بھی اپنی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ میرے ایسے لسنرز جو میرے چینل کی سٹوریز کو وزٹ کرتے ہیں، سنتے ہیں، ابھی تک انہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں کہ آنے والی نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ آپ لوگوں کی بہت سپورٹ ہے میرے ساتھ، آپ لوگ مجھے بہت اپریشیٹ کرتے ہیں، مجھے بہت دعائیں دیتے ہیں، آپ سب کا بہت شکریہ۔ جہاں رہیں خوش رہیں، نوشین کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔